اسی طرح کی گواہی آج سے تقریباً 20 سال پہلے امریکہ کے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دی. A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. اور نمبر 1 پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے، وہ اس کی موت کی بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے، عیسائی ہے، لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر 1 پر رکھا، حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پہ لے گیا. تو نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، اور پھر ایکسپلینیشن دی ہے دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. یہ دونوں میدان جو ہے مذہب اور روحانیت اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست، ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو آدمی اس میں اونچا ہوتا ہے، روحانیت میں ہے، دین میں ہے، اخلاق میں ہے، تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا. یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا حکمران ہے، بڑا فاتح ہے، سکندر اعظم ہے، تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں، مائنس ہوگا. یہ معاملہ کہ دونوں میں دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا، اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے. اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن سے رجوع کرنا پڑے گا، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اور وہ لائبریریوں میں مل جائے گا. علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است. اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے، کوئی رمق نور کی، خوبی کی، بھلائی کی، رنگ و بو، جان لو کہ یا تو وہ نور محمدی سے مستعار لی گئی ہے، اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کی تلاش میں ہے، ادھر جا رہا ہے، قافلہ ادھر جا رہا ہے، نوع انسانی کا چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے. سوشل ایوولوشن کا پروسیس انسان کو افراط و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجاً لے کر جا رہا ہے بحیثیت مجموعی پوری مین کائنڈ کو اسی بات کی طرف کہ جس کی طرف دعوت دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است. اسی اعتبار سے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت، اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی ذات ہے. 20ویں صدی کا مفکر، فلسفی، مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا، قدیم اور جدید فلسفہ سب کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے، قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا. انہوں نے جس طریقے سے مرثیے کہے کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، واعظ ہے تو قرآن سے نہیں کہیں اور سے، تربیت اور تزکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں، وہ بھی کچھ اور مستعار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لی ہیں، فلسفے ہیں تو کہیں اور سے لے لیے ہیں، قرآن سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے. کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو انکشاف ان پر ہوا اس کی تعبیر کی ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے،
فاش گویا ماچے در دل مزمر است، ای کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ میں اس میں خاص طور پر دو اشعار آپ کو اس وقت سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشعار کہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حکیم ہے۔ کہتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے، ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے، قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، مزمر ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو میرے فکر کی ناموس کے دھجیاں بکھیر دیجئے۔ پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، اس شاہراہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے، کانٹا میرا، میں کانٹے کے مانند ہوں، پھر اٹھا کر پھینک دیجئے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا اور اپنے قدموں، اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ اتنی بڑی بد دعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے، تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے۔ اب آئیے، بہت چھوٹے چھوٹے دو اور مضمون ہیں۔ قرآن حبل اللہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی۔ حبل من مسد، سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے۔ امام راغب نے اس کی تعبیر کی ہے، استعیر للوصل ولکل ما یتوصل بہ الی شیء، یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے، استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ، وہ حبل ہے۔ اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، هو حبل اللہ المتین، ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو حبل اللہ کون سی ہے؟ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، یہ روایت موجود ہے رزین میں، هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔